گزشتہ دنوں آپ کے بھی علم میں آیا ہوگا، بہت سارے ہمارے جان پہچان کے لوگوں میں چھوٹے بچوں کے اندر جو امراض میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کر کے ایک آزمائش والدین کے لیے پیدا کرتی ہے، یعنی نظر آتا ہے بچے تکلیف میں ہیں اور کرا رہے ہیں اور شور کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور ایسے ایسے امراض ان کو لاحق ہیں، والدین کو ہم صبر کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بھئی اللہ کا امتحان ہے، تو آگے سے کہتے ہیں کہ امتحان میرا ہے، تو میرے امتحان کے لیے اس بیچارے بے زبان کو، جو بیچارہ اپنے جذبات کا اظہار بھی نہیں کر سکتا، اتنی تکلیف کیوں دی جاتی ہے؟ میں پوچھنا آپ سے چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنے غفور ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں، ٹھیک ہے آزمائش کرتے، ہم بڑے ہو گئے، شعور کی عمر کو پہنچ گئے، ہماری آزمائش ہوتی، ارادہ اختیار دیا ہے ہمیں، لیکن یہ چھوٹے بچوں کو جو اللہ تعالیٰ اس طرح کی مشکلات میں دوچار کر دیتے ہیں، تو ان کے جو والدین پہ کرب اور جو رنج و الم گزرتا ہے، اس کا کیا جواز ہے؟ جب آپ ایک نظم قائم کریں گے اور اس کا ایک اصول قرار دے لیں گے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، تو اس میں کوئی استثناء کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جیسے ہی استثناء پیدا کریں گے، امتحان اٹھ جائے گا، حجاب اٹھ جائے گا۔ آپ دیکھیے نا کہ اگر یہ معلوم ہو جاتا لوگوں کو کہ کوئی بچہ نہیں مرے گا، ماں کے پیٹ میں بھی نہیں مرے گا، بعد میں بھی نہیں ہوگا، 25-30 سال تو اس نے جینا ہی ہے، اس پر کوئی مدت مقرر کرنی پڑے گی نا، تو امتحان ختم ہو جاتا۔ اس لیے کہ جس جگہ استثناء آ جائے گا، وہاں ظاہر ہے کہ آپ کے پاس پھر لائسنس مل جائے گا اس دائرے میں۔ تو یہ امتحان کا اصول ہے جس پر دنیا بنی ہے، اس میں اطمینان رکھنا چاہیے کہ یہ سب آزمائشیں، سارا امتحان باشعور لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن ان کے متعلقین کے ذریعے سے ہوتا ہے، بیوی کے ذریعے سے، بچوں کے ذریعے سے، اعزہ کے ذریعے سے، مال دولت، یہ تمام ذرائع۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بڑی جزا کا اہتمام کر رکھا ہے، اور وہ بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے گا، لیکن اس دنیا کو چونکہ امتحان کے اصول پر بنایا گیا، اس میں یہ استثناء ہو نہیں سکتا، ورنہ کوئی قاعدہ بنے گا ہی نہیں سرے سے، اور حجاب اٹھ جائے گا۔ اچھا، اور اس موقع پہ غام صاحب چونکہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، والدین سمجھ سکتے ہیں صورتحال کو، دل میں بڑے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ایک طرح کا ایک مخاصمت کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اس کو کم کرنے کا پھر کیا طریقہ ہے؟ اللہ ہی کو یاد کرنا چاہیے، اور اس کی اسکیم کو سمجھنا چاہیے، اس کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس نے پیغمبروں کے ساتھ بھی کیا معاملہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ رسالت پا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بھی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ان کو بھی تکلیف سے گزرنا پڑا ہے، اسی طرح دوسرے پیغمبروں کا معاملہ بھی ہے، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا جس اصول پر بنی ہے، جس طرح اگلی دنیا میں ہر چیز انصاف کے مطابق ہوگی، اس طرح اس دنیا میں ہر کام خواہ وہ خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، بڑوں کے لیے ہو، چھوٹوں کے لیے ہو، امتحان کے اصول پر ہوگا، اور امتحان کے لحاظ سے یہ ایک کامل دنیا ہے۔ اس میں کوئی ایسی جگہ چھوڑی ہی نہیں جا سکتی تھی جہاں آپ کہیں کہ یہاں تو امتحان نہیں ہوگا۔